سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ادغام کبیر چونکہ سورہ فاتحہ میں الرحیم مالک یوم الدین ادغام کی صورت پائی گئی، تو پھر ادغام کبیر کے مسئلے کو ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اس میں پھر ادغام کبیر کی ساری صورتیں بیان کر دیں، مثلین فی کلمتن فی کلمتین، متجانسین متقاربین فی کلمتن فی کلمتین، اور اس میں پھر اسباب کے ساتھ ساتھ شروط جو ہیں ادغام کی شرطیں بھی بیان کیں، اور تیسری چیز جو ہے معنی ادغام کو بھی بیان کیا۔ اس کے بعد جب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو وہاں پر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں ہائے ضمیر ہے۔ الف لام میم میں جو سکتہ والی وجوہ ہیں وہ تو امام ابو جعفر صاحب کے لیے ہیں، تو یہاں سبع میں امام ابو جعفر صاحب کا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو 8ویں قاری ہیں۔ اور آگے جو لا ریب فی ہے تو لا نفی جنس، اس میں جو قصر پڑھنے والے ہیں ان کے لیے مد یا امام حمزہ کے لیے تو یہ بھی طیبہ کا طریق ہے، شاطبیہ کے طریق سے، تیسیر کے طریق سے یہاں پر اب جو اختلاف ہے وہ فیہ ہدن کا اختلاف ہے، یہاں ہائے ضمیر ہے۔ اس ہائے ضمیر کو ہائے کنایہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ضمیر کی ہا منصوب متصل کی، اس سے واحد مذکر غائب مراد ہوتا ہے۔ ضرب کا کاف خطاب کی جگہ میں یہ ضمیر آتی ہے، ضربہ یعنی مفعول کی ضمیر ہے۔ ضرب اس میں ضمیر مستتر فاعل کی ہوا، اور آگے جو ضربہ تو یہ ضمیر کی ہا جو ہے یہ مفعول کے لیے، اسی لیے منصوب متصل اسے کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر واحد مذکر غائب مراد ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہائے کنایہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہا ہے اس کی اصل حرکت تو ضمہ ہے، کیونکہ ہا اخف الحروف ہے، اور اس کی حرکت جو ہے وہ اس کی قوت کے لیے ضمہ اس کی حرکت ہے، لیکن اس سے پہلے کسرہ ہو یا یائے ساکنہ ہو تو پھر اس پر کسرہ آ جاتا ہے۔ البتہ دو مقامات ایسے ہیں، یہ اجتماعی قاعدہ ہے، سب قراء کے ہاں اسی طرح ہے۔ دو جگہوں میں سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ہا کو ضمہ دیا ہے، علیہ اللہ، اور وما انسانیہ، علیہ اللہ،
ایک تو وجہ یہ ہے کہ اصلاً یہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہا کی جو اصل حرکت ہے وہ ضمہ ہے، تو اس اصل کی وجہ سے ان دو کلموں میں سیدنا حفص نے ہا پر ضمہ پڑا ہے۔ آگے آپ کو بتائیں گے کہ کچھ حضرات نے اپنی اصل کے خلاف کن کن کلموں میں کیا ہے، لِأَهْلِهِمْ كُثُوا لِأَهْلِهُمْ كُثُوا۔ بہرحال مقصد صرف اتنا ہے کہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ ما قبل اگر کسرہ ہے یا یا ساکنہ ہے تو اس پر کسرہ یا یا ساکنہ آئے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہا کو اشباع سے پڑھا جاتا ہے جب ما بعد حرف متحرک ہو۔ اگر ہا مضموم ہے تو اشباع جو ہے اس کے ضمہ میں ہوگا، واو مدہ سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس میں مد بھی کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہا جو ہے وہ پہلے کلمے کے آخر میں ہے، اس سے متصل ہے، تو حمزہ جب آئے گا تو کسی دوسرے کلمے کے شروع میں آئے گا تو یہ مد منفصل کے قبیل سے ہوگی۔ تو آگے مد کی بحث میں جب آپ کو بتائیں گے کہ فلاں 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 آئمہ مد میں منفصل میں قصر کرتے ہیں، فلاں فلاں توسط کرتے ہیں، فلاں فلاں طول کرتے ہیں، تو طول والوں کے لیے طول، توسط والوں کے لیے توسط، قصر والوں کے لیے قصر۔ اشباع ہا مضموم ہوگی تو واو مدہ سے ہوگا، اس کو صلہ کہتے ہیں، اور یہ لفظ صل موصول یہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب یہاں صلہ کہیں گے تو اس سے اشباع مراد ہوگا، اور اگر ہا مکسور ہے تو اس کے بعد متحرک حرف ہوگا تو پھر اس کا صلہ یائے مدہ سے ہوگا۔ اگر ہائے کنایہ کے ما بعد بھی متحرک ہے اور ما قبل بھی متحرک ہے تو پھر تو سارے آئمہ صلہ کرتے ہیں۔ چند کلمات ہیں جو مستثنیٰ ہیں، ان کے لیے کسی نے ہا کو ساکن پڑھا ہے، کسی نے صلہ نہیں کیا ہے، وہ کلمات آگے بیان کریں گے، لیکن یہاں بنیادی طور پر مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ ہائے کنایہ ہائے ضمیر کے ما قبل ما بعد دونوں متحرک ہوں تو تمام آئمہ اشباع سے پڑھیں گے، صلہ سے پڑھیں گے، اور بعد میں حمزہ ہو تو پھر مد والے مد بھی کریں گے، اور اگر ہائے ضمیر کے ما بعد تو حرکت ہے لیکن ما قبل ساکن ہے تو آئمہ سبعہ بلکہ آئمہ عشرہ میں سے فقط امام عبداللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صلہ کرتے ہیں، اشباع کرتے ہیں، باقی دوسرے حضرات اشباع نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہاں جو فیہ ہدن ہے تو اس میں مکی صاحب فیہ ہدن پڑھیں گے، اور باقی آئمہ جو ہیں وہ فیہ ہدن پڑھیں گے۔ یہ مختصر ہائے ضمیر کے بارے میں مسئلہ ہے۔ اب آگے جو تفصیلی باتیں ہیں وہ مخصوص کچھ کلمات ہیں، جس طرح ارجہ اور اسی طرح یؤدہ، نولہ، نصلہ، نؤتہ، القہ، یتقہ،
اب ان میں قراء کا اپنی اصل جو ہے اس کے خلاف بعض قراء کا اختلاف ہے، تو ان کلمات کو اگلے شعروں میں بیان کریں گے۔ یہاں پر صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہائے ضمیر کے ما بعد اگر سکون ہے پھر تو کوئی بھی صلہ نہیں کرتا، التقاء ساکنین کی صورت پیدا ہو جاتی ہے صلہ کریں گے تو، اور اگر ما بعد ساکن نہیں متحرک ہے تو ما قبل بھی متحرک ہو تو سب صلہ کرتے ہیں، اور اگر ما قبل ساکن ہو تو باقی قراء صلہ نہیں کرتے، مکی صاحب صلہ کرتے ہیں۔ حفص صاحب نے ان کی موافقت میں ایک جگہ صلہ کیا ہے، فیہ مہانا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو مشہور ہے کہ جی سارے حروف سیدنا عثمان نے ساری قراتیں ختم کر دیں اور صرف ایک قرات جو ہے اس کو باقی چھوڑا، پھر بعضوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ جو قرات باقی رہی ہے وہ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات باقی رہی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات قرشی قرات ہے، اور اس میں مختلف قبائل کے لغات ہیں۔ اب جس طرح مجریحا یہ قریشی لغت نہیں ہے، یہاں فیہ مہانا میں جو مکی صاحب کی قرات ہے تو اس کو انہوں نے اس لغت کو جمع کر دیا۔ اس پر میں ایک مقالہ کسی موقع پہ پیش کروں گا جس میں علماء بھی ہوں، قراء بھی ہوں، تو اس میں میں بتاؤں گا کہ وہ غیر فصیح لغات جو ہیں ان کو تو ختم کر دیا، لیکن رسم عثمانی میں سب لغات ختم نہیں ہوئے اور سب حروف ختم نہیں ہوئے۔ موجود جو رسم ہے اس میں بہت سے دوسرے قبائل کے لغات بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ جو کہا گیا کہ جہاں پر اختلاف ہو، ظاہر بات ہے کہ انصار بھی ہیں، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں اور وہ سربراہ ہیں لکھنے والی کمیٹی کے، اور ساتھ قریشی جو ہیں ان کو بھی رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ جب کہیں کسی کلمے کے لکھنے میں اختلاف آئے، تلفظ یا پڑھنے کی بات نہیں ہے، لکھنے میں اختلاف آئے تو اس میں قرآن اصلاً لغت قریش میں نازل ہوا، سہولت کے لیے باقی لغات میں قرآن کے پڑھنے کی اجازت مرحمت ہوئی، اور ہر لغت میں پڑھنا کوئی فرض واجب قرار نہیں دیا، سہولت ما تیسر فقرؤ ما تیسر منہ، جو سہولت تمہیں ہے جس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہو تو اس کو تم پڑھو۔ اب جب لغت قریش عام ہو گئی اور اس میں پڑھنا کسی کے لیے مشکل نہیں، اب ایک قبیلہ حتیٰ کو عطا پڑھتا ہے، تعلمون کو تعلمون پڑھتا ہے، اب تعلمون پڑھنا ان کے لیے عام ہو گیا، آسان ہو گیا، اور عطا کی جگہ حتیٰ پڑھنا ان کے لیے آسان عام ہو گیا، تو اس وقت وہ اجازت جو غیر فصیح لغات تھے ان کی اجازت ختم ہو گئی اور صحابہ کرام کے اجماع سے ختم ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ قرات تو بس ساری ختم کر دی گئیں، اور یہ عامی سی بات ہے، اس مقالے میں ثابت کروں گا کہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں دوسرے قبائل کے بے شمار لغات ہیں۔ بہرحال میں دوسری طرف نکل گیا، یہاں صرف یہ بتانا تھا کہ حفص صاحب نے دو کلموں میں تو ضمہ پڑا وما انسانیہ، اور جہاں تک صلہ کی بات ہے
تو فی ہی مہانہ میں ایک کلمے میں جو ہے مکی صاحب سے موافقت کی، ان کے مطابعات میں صلہ کر دیا۔ اب میں جو ہے اصل سبق کی طرف 158 نمبر شعر ہے، فرماتے ہیں وَلَمْ يَصْغِلُوا ہا مضمر قبل ساکن وما قبلہ التحریک للکل وصلا۔ ان قراء میں سے کسی نے بھی صلہ نہیں کیا۔ لم یصغلوا، یہ اس میں جو ضمیر ہے وہ قراء کی طرف ہے، ائمہ سبعہ میں سے کسی نے بھی صلہ نہیں کیا۔ ہا مضمرن، ہائے کنایا کا، ضمیر کی ہا کا، قبل ساکن، ساکن سے پہلے، منہ الماء۔ اب یہاں دیکھیں تو سارے اسی طرح پڑھتے ہیں، تو کسی نے بھی ساکن سے پہلے صلہ نہیں کیا۔ اور جہاں حرف مدہ ہوتا ہے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے دو کلموں میں، تو یہاں اگر صلہ کریں تو اجتماع ساکنین جو ہے وہ لازم آئے گا علی غیر حدہ، تو اس وجہ سے قراء میں سے کسی نے بھی سکون سے پہلے صلہ نہیں کیا۔ وما قبلہ التحریک للکل وصلا، وہ ہائے ضمیر جو حرکت سے پہلے ہو تو تمام کے تمام قراء کے لیے صلہ سے پڑھی گئی ہے۔ یہ یصغلو، اس کو لم یشبعو ہا مضمرن، یہ اشباع، صلہ سے مراد کیا ہے؟ اشباع، مضموم ہو تو اشباع واو مدہ سے، مکسور ہو تو اشباع یا مدہ سے۔ آگے فرمایا وما قبل التسکین لابن کثیرہم وفیہ مہانا معہ حفص اخو ولا، اور وہ ہائے ضمیر کے اس کے ما قبل سکون ہو، حرف ساکن ہو، لابن کثیرہم، تو ابن کثیر مکی صاحب کے لیے اس میں صلہ ہے۔ وفیہ مہانا، اور فیہ مہانا کا جو کلمہ ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، اس میں حفص صاحب نے بائی بندی میں مطابعت اختیار کی ہے، بائی بندی کی ہے، مطابعت اختیار کی ہے ابن کثیر مکی صاحب کی۔ یہ ولا بفتح واو، ولا یلی بمانا نصرت کے ہے، مدد کے ہے، مدد کی ہے، اتباع ولا اتباع کیا ہے، کیونکہ مکی صاحب جو ہیں وہ صلہ کرتے ہیں، اس لیے حفص صاحب نے بھی جس طرح امالہ میں، ادغام کبیر میں مختلف وجوہ جو ہیں دوسرے قراء کی اپنی قرات میں جمع کی ہیں، تو یہاں اشباع والی وجہ، صلہ والی وجہ، ما قبل ساکن ہے ہائے ضمیر کے، تو انہوں نے بھی صلہ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ تمام ہوا۔ اب اس کے بعد آگے اشعار میں صرف وہ بیان کریں گے کلمات کہ ان ائمہ نے اپنی اپنی اصل کے خلاف ان میں پڑھا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَسَكِّن يُؤَدِّهِ مَا نُوَلِّهِ وَنُسْلِهِ
وَنُؤْتِهِ مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلَا۔ فرماتے ہیں تو ساکن پڑھ یؤدہ کی ضمیر کو، ہا کو، مع نولہ، نولہ سمیت، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مجرور مضاف الیہ ہے، اور عطف ہے اس پر، یؤدہ پر۔ وَنُسْلِهِ وَنُؤْتِهِ مِنْهَا، ان کی ہا کو تو ساکن پڑھ، فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلَا، فَاعْتَبِرْ میں فا رمز ہے، صافیاً میں صاد رمز ہے، حلا میں حا رمز ہے۔ فا امام حمزہ صاحب کے لیے، صاد کے مرموز شعبہ صاحب کے لیے، اور حلا کے مرموز جو ہیں بصری صاحب کے لیے۔ فا اور حا حرفی صغیر مفرد رموز میں بیان ہوئی ہیں، اور صاد جو ہے یہ صحبہ کلمی رموز میں شعبہ صاحب کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر شعبہ صاحب کو کلمی میں نہیں، یہ بھی حرفی مفرد میں نسخہ، یعنی امام عاصم کے راوی شعبہ جو ہیں ان کی رمز ہے صاد، اور ان کے دوسرے راوی جو حفص ہیں ان کی رمز ہے عین۔ تو حرفی مفرد صغیر رموز میں ان حضرات کو بیان کیا، فرمایا فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلَا کے مرموزین جو ہے انہوں نے ان کلمات کو ساکن پڑھا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَعَنْهُمْ وَعَنْ حَفْصٍ فَأَلْقِهْ، ان کلمات کے ساتھ فَأَلْقِهْ کا کلمہ ہے، لیکن ان میں پورے عاصم صاحب اس کو ساکن پڑھتے ہیں، یعنی بصری اور حمزہ صاحب نے تو پڑھا ہے، لیکن یہاں حفص صاحب بھی شعبہ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ عنہم جب کہا تو ان کے ساتھ حفص بھی شامل ہے۔ وَيَتَّقِهْ حَمَا صَفَّهُ قَوْمٌ بِخُلْفٍ وَأَنْحَلَا، آگے وَيَتَّقِهْ کا کلمہ بتا رہے ہیں کہ اس میں حَمَا صَفَّهُ قَوْمٌ، حاک کے مرموز بصری سے، صاد کے مرموز شعبہ سے، قوم کے مرموز خلاد سے، لیکن بخلفن خلاد کے لیے خلاف کے ساتھ۔ واو فاصل ہے، انحلا کا حمزہ جو ہے یہ رمز نہیں بنے گا۔ تو یہاں یتقہ کا کلمہ جو ہے اس میں بصری، شعبہ اور امام حمزہ کے ایک راوی خلاد صاحب، لیکن خلاد صاحب جو ہیں وہ یتقہ بھی پڑھتے ہیں اور یتقی بھی پڑھتے ہیں، یعنی خلاف بیان ہوا۔ اب چونکہ حفص سے یتقہ تو نہیں پڑھتے،
ساکن بھی نہیں پڑھتے، متحرک پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے آگے الگ بیان کیا جائے گا۔ فرمایا وَقُلْ بِسُكُونِ الْقَافِ وَالْقَصْرِ حَفْصُهُمْ وَيَأْتِهِ لَدَى طَٰهَ بِالْإِسْكَانِ يُجْتَلَىٰ، اور تو کہہ دے کہ کاف کا سکون اور قصر، یہ کلمہ وَيَتَّقِهِ قاف کے سکون کے ساتھ اور ہا کے قصر کے ساتھ حفص رحمت اللہ علیہ قراء کے حفص نے پڑھا ہے، تو حفص سے پڑھتے ہیں وَيَتَّقِهِ، کیا پڑھتے ہیں؟ وَيَتَّقِهِ، قاف کو ساکن پڑھتے ہیں اور ہا کو قصر سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں جب قاف ساکن ہو گیا تو ما قبل ساکن ہو تو پھر حفص سے جو ہیں ان قراء میں سے ہیں جو ہا کا صلہ نہیں کرتے، اور اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ اصل میں یہ کلمہ یتقیہ ہے، یتقیہ، تو اب یتقی میں یا جو ہے وہ حذف ہو گئی اور قاف کو پھر ساکن پڑھ دیا، تو اس کی وجہ سے یہاں پھر اس میں صلہ نہیں کیا ہے۔ آگے یہ یہاں پر آئے گا سکون فَأَلْقِهْ، سکون فَأَلْقِهْ منقول عنہم، وآگے حفصہم اے یقرأ حفصہم، حفص صاحب نے اس کلمے کو پڑھا ہے قاف کے سکون کے ساتھ اور قصر کے ساتھ۔ یأتِہ لدى طٰہٰ، اور یہ کلمہ جو یأتِہ مؤمناً، یہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو یأتِہ طٰہٰ میں مؤمناً، طٰہٰ میں نہیں، فرماتے ہیں اس کو یہ پڑھتے ہیں اسکان کے ساتھ، یجتلا، سوسی صاحب، یا رمز ہے سوسی صاحب کی، سوسی صاحب نے طٰہٰ والے کو اسکان سے پڑھا ہے، یأتِہ پڑھا ہے۔ اب آگے دوسرے شعر میں آخر میں ایک بات فرمائیں گے، وَفِي طٰہٰ بِوَجْہَیْنِ بُجِّلَا، یہ طٰہٰ والا یأتِہ مؤمناً جو ہے اس میں قالون کے لیے دو وجہ ہیں، لیکن دو وجہ آپ پیچھے سمجھیں گے، وَفِي الْكُلِّ قَصْرُ الْحَائِ بَانَ لِسَانُهُ بِخُلْفٍ، یہ سارے کے سارے کلمات یؤدِہ سے لے کر آخر تک ان سب کلمات میں ہا کا قصر ہے قالون صاحب کے لیے، تو قالون صاحب پڑھیں گے یؤدِہ، نؤتِہ، نصلِہ، القِہ، یتقِہ، لسانہ، بات و رمز قالون کی، اور لسانہ لام رمز جو ہے وہ ہشام صاحب کی ہے، اور ساتھ بخلف فرمایا، ہشام صاحب کے لیے خلاف کے ساتھ قصر ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہشام صاحب جو ہیں دوسرے ائمہ کی طرح جو سکون والوں میں نہیں ہیں، حرکت پڑھنے والوں میں ہیں، ہشام صاحب کی ایک وجہ جو ہے
وہ اشباع ہے، یؤدیہ نولیہ نصلیہ جہنم، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یتقیہ، جو غیر مرموزین غیر مذکورین قراء ہیں جن کے نام نہیں لیے، تو ان کے لیے نہ سکون اور نہ قصر، اور ہشام صاحب جو ہیں بے وجہ ان کے ساتھ اور بے وجہ قالون کے ساتھ، عدم صلہ قالون کے ساتھ اور صلہ میں باقی جمہور کے ساتھ، بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں 3 قراتیں واضح ہو گئیں، فاعتبر صافیا حلا والے، یؤدہ نؤتہ نصلہ یاتہ پڑھیں گے، اور قالون صاحب ان کو یؤدہ نصلہ عدم صلہ سے پڑھیں گے، اور ہشام صاحب بھی ایک وجہ سے عدم صلہ، اور ہشام اور باقی قراء جو ہیں ان سب کلمات کو صلہ سے پڑھیں گے۔ حفص صاحب کے لیے یتقہ میں قاف کا سکون اور قصر جدا بیان کر دیا، البتہ سورہ طٰہٰ والا یأتیہ مؤمنا، اس میں باقی قراء جو ہیں وہ یأتیہ پڑھیں گے، سوسی صاحب جو ہیں اس کو یأتہ سکون سے پڑھیں گے، اور قالون صاحب جو ہیں ان کے لیے اس میں 2 وجہ ہیں، صلہ بھی کریں گے اور عدم صلہ بھی کریں گے، اور ہشام صاحب کے لیے پہلے ہی 2 وجہ بیان کر دیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں 2 جگہوں میں یہ بخلفن کہا، اور اس بات کو آپ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کریں۔ 161 نمبر شعر میں فرمایا حما صفوہ قوم بخلف وانہلا، اور پھر آخر میں فرمایا وَفِي الْكُلِّ قَصْرُ الْحَائِ بَانَ لِسَانُهُ بِخُلْفٍ، تو میں نے آپ کو کہا کہ بَانَ لِسَانُهُ بِخُلْفٍ کا تعلق لسانہ ہشام سے ہے، اور پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ بخلفن کا تعلق قوم خلاد سے ہے، اور یہ لفظ خلف والا بہت سی جگہوں میں آئے گا، تو یاد رکھیں اگر آتا ہے بخلفہم تو سارے مرموزین پیچھے جو بیان ہوئے وہ مراد ہوں گے، بخلفہما تو قریب کے جو مرموزین ہیں مذکورین وہ مراد ہوں گے، اور بخلفن فقط آئے گا تو پھر آخری جو ایک مرموز ہے وہ مراد ہوگا، اور اگر خلف کا لفظ مقدم ہو اور اس کو اضافت سے بیان کریں، خلف قوم، خلف بان لسان، تو پھر اضافت ہے تو سارے مراد ہوں گے، اور اگر قاعدہ بیان کرنے کے ساتھ ہی بخلفن کہہ دیا جائے یا خلفن کہہ دیا جائے تو بعد میں جتنے مرموز ہوں گے وہ مراد ہوں گے، ذہن میں یہ بات رکھیں۔ رموز لانے کے بعد جب
بخلفن کہیں گے تو آخری رمز والا مراد ہوگا، بخلفہما کہیں گے تو آخری دو رموز والے مراد ہوں گے، بخلفہم کہیں گے تو سارے مراد ہوں گے۔ اور اگر خلف کے لفظ کو اضافت سے بیان کریں اور پہلے رموز کچھ گزر جائیں اور پھر کہیں خلف فلان تو پھر وہی مراد ہوگا، لیکن اگر پہلے خلف کو اضافت سے کہہ دیں کہ فلاں 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 کا خلف ہے تو وہ سارے مراد ہوں گے۔ یہ کلیہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ یا شرح میں اس کو لایا ہوں یا نہیں لایا؟ یہاں نہیں بیان کر سکا، آگے کہیں پر میں نے اس کو ضرور بیان بھی کیا ہوگا۔ تو چونکہ سبق ہے تھوڑا سا مشکل، اگر میں آ گیا، آپ اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ دو شعر اور پڑھ لیں، آگے پھر ایک کلمہ ہے اس میں قرات مشکل ہیں تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل تو جمعہ پرسوں۔ 164 نمبر شعر ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِسْكَانُ يَرْضَاهُ وَإِسْكَانُ يَرْضَاهُ يُمْنُهُ لُبْسُ طَيِّبٍ بِخُلْفِهِمَا وَالْقَصْرُ فَاذْكُرْهُ نَوْفَلًا۔ يَرْضَاهُ اس کا سکون، اسکان سوسی کے لیے بلا خلاف، لبس طیب بخلفہما ہشام اور دوری کے لیے، یمنہ سوسی، لبسن لام ہشام اور طیبن طا رمز ہے دوری بصری کی، ان دو کا خلاف، بخلفہما والقصر فاذکرہ نوفلا، اور یرضہ لکم یہ امام حمزہ فا کے مرموز اور نون کے مرموز امام عاصم اور آگے جو رمز آئے گی اگلے شعر میں 165 نمبر میں، لہو الرہب، لہو الرہب، ہشام، نافع، ان حضرات کے لیے تو ہا کا قصر ہے، باقی ائمہ جو ہیں وہ ہا کا صلہ پڑھتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سوسی صاحب پڑھیں گے یرضہ لکم، اور ہشام سے وہ دوری بصری یہ پڑھیں گے یرضہ لکم اور یرضہ لکم۔ اب قصر والے کون ہیں؟ امام حمزہ، امام عاصم، امام ہشام اور امام نافع، یہ تو یرضہ لکم پڑھیں گے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہشام کو پھر لائے ہیں تو ہشام جو ہے وہ قصر والوں میں ہو گئے، تو ہشام پڑھیں گے یرضہ لکم، یرضہ لکم، اور دوری صاحب پڑھیں گے یرضہ لکم، یرضہ لکم، اور سوسی فقط یرضہ لکم، اور رہ جاتے ہیں امام حمزہ، امام عاصم، امام نافع، یہ پڑھتے ہیں یرضہ لکم، اور غیر مذکورین سارے پڑھتے ہیں یرضہ لکم۔ یہ کلمہ اصل میں یرضہ لکم ہے،
ہا سے پہلے الف حذف ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے قصر پڑھنے والے حضرات یرضہ لکم پڑھتے ہیں، اصل پہ دلالت کرتے ہوئے کہ ما قبل ساکن ہے۔ آگے فرمایا وَالزِّلْزَالُ خَيْرًا يَرَحْ بِهَا وَشَرًّا يَرَحْ حَرْفَيْهِ سَكِّن لِيَسْهُلَا۔ یہ دو کلمے ہیں، خیرًا یرح شرًا یرح۔ یرہو کی جگہ آپ یہاں پر امام شام صاحب کے لیے، شام راوی کے لیے آپ دونوں کلموں کو سکون سے پڑھیں تاکہ یہ کلمہ آسان ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ شامی صاحب جو ہیں وہ غیر مبسملین میں سے ہیں، شاطبیہ کے طریق پر بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو جب آگے پڑھیں گے والعادیات تو واو متحرک ہے، تو ابن ذکوان صاحب تو وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو شَرًّا يَرَهُ والعادیات پڑھیں گے اگر وہ وصل کرتے ہیں تو۔ ہشام صاحب تو پڑھتے ہی خیرًا یرح شرًا یرح وصلاً، وقفاً سارے ہی دوسرے کو ساکن پڑھیں گے۔ یہاں تک یہ مخصوص کلمات کی قرات بیان ہو گئی۔ اس کے بعد ایک کلمہ رہ گیا ہے ارجہ، اس کو بعض ارجہ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ارجہ ہو ارجہ ہے، بعض ارجہ ارجہ، تو اس میں 6 قرات بنتی ہیں، 3 قرات جو ہیں وہ حمزہ کے ساتھ بنتی ہیں، پھر آگے ہا کی حرکت، ہا کا صلہ، ہا کا عدم صلہ، ہا کا سکون بدون الحمزہ، تو 6 قرات ان 2 اشعار سے آپ کو بیان کی جائیں گی۔ شعر کو آپ سمجھ جائیں گے تو آئندہ ہمیشہ یہ یاد بھی رہیں گی اور قرات نکالنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی آپ کے پاس متون نہیں ہے، میں نے کہا تھا متون یہاں لے لیں، المانیہ بڑا خوبصورت متن ہے جس میں رموز کو، کلمہ قرآنی کو جدا رنگوں میں لکھا ہوا ہے، مکتبہ سے لے لیں اور وہ کتاب سامنے رکھیں، تو میں جو کچھ بیان کروں گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو ترجمے والی کتاب ہے اس میں بہت سی چیزیں بمحاورہ لکھی ہوئی ہیں، جو نیچے ترجمہ ہے تو محاورتاً ہے، آپ کو الفاظ کی پوری سمجھ نہیں آئے گی، اس پہ پڑھیں۔ ہم نے متون پر پڑھا ہے، ہم نے شرح یا ترجمہ سامنے نہیں رکھا ہے، تو اس کو آپ سامنے رکھیں تاکہ میں اشعار سے قرات نکالنے کا طریقہ جب بتاؤں تو اس میں آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کوئی مشکل سبق نہیں ہے کہ آپ کو پشتو کی احتیاج ہو، پھر نہ ہوا تو پھر بیان کر دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا مسجد کا نیچے ہال بہت بڑا ہے اور باہر برآمدے بھی ہیں، باہر سین بھی ہے، اور ان دنوں میں سردی بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ رات کو نیچے بیٹھ کے کسی برآمدے میں، سین میں آپ مطالعہ کریں، اور نگران صاحب جب آپ کو آواز کریں کہ حاضری کے لیے آ جائیں تو پھر حاضری کے لیے فوراً جمع ہو جائیں، اس لیے کہ آپ میں سے کسی کی غیر حاضری لگے گی تو اس پہ مدرسے کی طرف سے ایکشن لیا جائے گا، اور پھر خصوصاً وہ طلباء جو مجھ سے متعلق ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ ان کے بارے میں کوئی شکایت آئے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ ہم تو سبق کے وہ ہیں، بھائی یہاں تو دورہ حدیث کے بھی پابند ہیں کہ جا کر دارالحدیث میں مطالعہ کریں، کمروں میں ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، کمروں میں مہمان آ کے بیٹھتے ہیں
ان سے گپیں لگاتے ہیں۔ ابھی ایک طالب علم باہر بیٹھا تھا اور کسی مہمان کے ساتھ گپیں لگا رہا تھا، تو میں نے کہا، میں نے کہا اوپر کلاس ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے، تو ایک دم سے دوڑ گیا۔ سبق کو ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے شاید پہلے بھی یہ بات بتائی، شاطبیہ میں نے 2 سال پڑھی، 2 سال میں نے شاطبیہ پڑھی ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں، اب میں بوڑھا ہوگا، میں کہتا چلو نکالو، اور نہیں تو نسبت تو قائم ہو جائے گی ان کی نا، ان کی سند تو مختصر ہو جائے گی۔ 2 سال میں پڑھی، اور ایک دن مجھے کام کے لیے حضرت شیخ نے بھیج دیا بازار، میں واپس آیا تو آگے ایک باب آئے گا، باب مذہب الکسائی فی امالۃ التانیث، مختصر سا باب ہے۔ جب میں واپس پہنچا تو شیخ نے کہا، اوہ افسوس، میں نے سبق پڑھا دیا۔ یعنی استاد کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں موجود نہیں ہوں، اور استاد نے افسوس کیا۔ یہ ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا ربط اور تعلق۔ تو اتنی بات میں نے سنی تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، یہ یوں ہی فیض جاری نہیں ہوا کرتے، لیکن میں بولا نہیں ہوں۔ پھر استاد کی شفقت دیکھیں، فرمایا کتاب لے آؤ، اور ایک ساتھی تھے قاری غلام رسول، ابھی زندہ ہیں، وہیں پہ کہیں تجارت کرتے ہیں، ان کو کہا ادھر آؤ بیٹھ جاؤ، ساتھ بٹھایا، اور وہ پوری تقریر جو ہے میرے سامنے دہرائی، مجھے باپ پڑھایا، اور پھر اس سے کہا کہ فیاض سے تکرار کرو۔ پوری شاطبیہ 2 سال پڑھی، اور ایک سبق بھی میں نے قضا نہیں کیا۔ رائیہ کا ایک سبق بھی قضا نہیں ہوا۔ اجرا میں نے 3 دفعہ 3 قرآن میں نے استاد کو اجرا میں سنائے۔ جمع الجمع میں نے سورہ مائدہ تک سنایا۔ تو اللہ کے بندو، اگر آپ پڑھنے میں آپ کی یہ پوزیشن ہوگی کہ کسی سبق میں ہیں کسی میں نہیں ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا طالب علم جو ہے، جو بات آپ مشافہتاً استاد کے پوری توجہ سے آپ کے سینے میں اترے گی، آپ کے دماغ میں ذہن میں اترے گی، وہ بات فقط کتابوں سے آپ کہیں کہ میں حاصل کر لوں گا، تو یہ بات مشکل ہے۔ پھر استاد کا پڑھانے کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی عبارت کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ بنیادی بات جو ہے وہ کتاب کی عبارت کو حل کرنا ہے، پھر آگے آپ اپنے علوم کو نکھاریں گے مطالعہ سے، اس کے لیے آپ کے پاس بڑا وقت ہے، بڑا میدان ہے۔ تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے بارے میں کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے کہ یہ طالب علم جو ہے اس نے نگران پر غصہ کیا، یا خادم پر غصہ کیا، یا لانگری پر غصہ کیا۔ آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ شیخ کے دل میں کہیں کدورت نہ پیدا ہو جائے۔ ان باتوں کا بہت خیال رکھیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ فیض جو جاری ہوگا، بڑے لائق فائق میرے ساتھ ساتھی تھے، اتنا عمدہ، اب آج بھی عمدہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا، میں وہاں جب پڑھتا تھا تو وہاں پہ ایک ساتھی پڑھا رہا تھا، آج وہ تاجر ہے، دکان کر رہا ہے۔ دوسرا جس کا میں نے ذکر کیا، آج وہ دکان کر رہا ہے۔ میری جگہ جو مدینہ منورہ میں گیا تھا، وہاں کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی توفیق ہوتی ہے، وہ کچھ صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے ساری عمر اپنے استادوں کا بھی احترام کیا، استادوں کے بچوں کا بھی احترام کیا ہے،
اور آج تک میں استادوں کے بچوں کا احترام کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں واپس جانے لگے تو علماء نے کہا حضرت اگر آپ ایک دن اور ٹھہر جائیں۔ حضرت نے کہا نہیں، میرا شیڈول ہے بڑا سخت، میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مشورہ کیا تو مشورے میں پتہ چلا کہ فلاں دفتر میں ایک نوجوان ہے جو حضرت کے جو استاد ہے ان کا نواسہ ہے، شیخ کا نواسہ ہے، اس کو لے آؤ۔ وہ آیا، داڑھی مونچھ نہیں تھی، حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ بیٹھا، خیر خیریت دریافت کی، اس سے بھی دریافت کی، اور اس کے بعد اس نے کہا حضرت اگر آپ کچھ اور ٹھہر جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھہر جاتا ہوں اگر تمہاری خواہش ہے۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا، علماء نے کہا بھائی ان کی تو سخت مصروفیت ہے، اسی لڑکے کو لے کے آؤ۔ اس کو پھر لے کے آئے تو اس نے کہا حضرت آپ کو بڑی تکلیف دی، آپ کا دوسری جگہوں میں بھی بہت کام ہوگا، مصروفیت ہوگی، اسباب بھی ہیں، تو اگر آپ تشریف لے جانا چاہیں۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، چادر اٹھائی اور چل پڑے۔ بھائی الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، بے ادب محروم شد از فضل رب۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دینی فیض جاری ہو تو آپ ادب اور احترام کو کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ واقعی